اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کی آفتیں، خطبہ جمعہ، شیخ عبدالرزاق جامعی، امام اور خطیب، مسجد ابراہیم پھنی پور۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين۔ محترم بزرگان اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے سارے جہاں کو پیدا کیا۔ وہی رب العالمین ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے رزق کے تمام مسائل کو مہیا فرما دیا۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو بہترین انداز میں، بہترین شکل و صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو لہٰذا ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے کم ہے۔ محترم سامعین، ہم اسی مختصر حمد و ثنا کے بعد ہمارے تمام انبیاء کرام پر ہم درود و سلامتی بھیجتے ہیں، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی ہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ محترم بزرگان دین،
میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البلد آیت نمبر 8 اور 9 کی جو ہے چھوٹی سی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہارے لیے 2 آنکھیں اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ تو محترم سامعین، اس آیت سے جو ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے زبان کی آفت کے تعلق سے، زبان کی آفتیں کے تعلق سے جو ہے کچھ لب کشائی انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کی بہت سارے نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سے زبان ایک بہت بڑی اہمیت والی، زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس میں جو ہے زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور جو ہے زبان دینے کے بعد قوت گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم سامعین، ہم جو ہے اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں اور اپنی زبان سے سیدھی اور سچی بات کہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ رب العالمین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو تم رب العالمین سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور سچی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا اور جو ہے تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتوں کا حکم دیا، اور ان 2 باتوں کو حکم پر عمل کرنے سے ہمیں 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو سب سے ان 2 باتوں میں سے پہلی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور اپنی زبان سے سیدھی اور سچی بات کہو۔ ان دونوں باتوں پر عمل کرنے سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو درست فرما دے گا، ہمارے کاموں کو جو ہے سنوار دے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، ہمارے لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ تو پتہ چلا میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہمیں 2 چیزوں کا حکم دیا، ایک اللہ رب العالمین سے ڈرنے اور اس کے نافرمانی سے بچنے، اور اپنی زبان کو جو ہے صحیح استعمال کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، زبان، جسم کے اندر زبان کی حیثیت کیا ہے اور اس زبان کو جائز اور ناجائز طریقے سے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، آئیے میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2407 جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس حدیث کا جو ہے ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں۔ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک کلمہ کہتا ہے، یعنی جو بندہ، کوئی ایک بندہ اپنی زبان سے یہ کلمہ کہتا ہے، ایک لفظ ادا کرتا ہے، اور اس لفظ کا، اس کلمے کا جو ہے اس کو جو خاص اس کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے اس درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں اور اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اور جو ہے اسی طرح اور ایک بندہ جو ہے ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جس کو کرنے سے جو ہے، اس کلمے کو کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
کوئی اس کلمے کو خاص پرواہ نہیں کی جاتی، اس کلمے پر جو ہے غور نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے زبان سے جو ہے میرے محترم دوستو، ہم جو ہے زبان سے استعمال کرنے والے الفاظ جو لفظ ہوتے ہیں ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کا بیٹا جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کے اعضاء اپنے زبان سے التجا کرتے ہیں، اپنے زبان سے التماس کرتے ہیں کہ اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ہمارے معاملے میں جو ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، ہم تجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تمام اعضاء جو ہے زبان سے التماس کرتے ہیں، زبان سے عرض کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے جڑے ہوئے ہیں، تو جو ہے صحیح سلامت رہنا، تو اپنے زبان سے جو ہے صحیح الفاظ استعمال کرنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم تمام ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم تمام بگڑ جائیں گے۔ یعنی زبان سے جو ہے آدمی ایسا لفظ کسی انسان کو بول دیتا ہے جس سے جو ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے، اور زبان سے کسی آدمی کو ایسا لفظ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے غصے میں آ کر جو ہے انسان کو مار بھی دیتا ہے اور جسم کے اعضاء جو ہے مار بھی کھا جاتے ہیں۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، زبان سے جو ہے اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ جو ہے التماس کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ تو صحیح رہا تو ہم بھی صحیح رہیں گے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، ہم نے جو ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، زبان سے جو استعمال کرتے ہیں، زبان کی جو آفتیں ہیں، تو چند آفتیں جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ زبان سے جو ہے ہم کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ زبان سے ہم جو ہے شرکیہ الفاظ بولتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی پر جو ہے ہمیں شرکیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور غیر اللہ سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے۔ جیسے دعا جو ہے ہم اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں، اور دعا کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کا نام لے کر ہم پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ تو لہٰذا ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے اور اپنی زبان سے شرکی الفاظ جو ہے استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولنا، زبان سے جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین پر جو ہے ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد ہے، اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے بیٹا بیٹی یا اولاد، اس طریقے سے جو کہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اور نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین پر یہ ہمیں اپنی زبان سے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹا ہے، اللہ رب العالمین کا اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو ہے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں الزام لگانا ہے اللہ رب العالمین پر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم ایسے باتیں کیوں کہتے ہو جو تمہیں علم نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم نہیں دیا،
حالانکہ جس چیز کا کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں اس چیز کو نہیں بتاتے، اور جس چیز کو نہیں کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم اس چیز کو بتاتے ہیں، یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال جو ہے قرار دیتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے اس چیز کو ہمیں کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے اور جو ہے ہمیں اسے منع کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، ہمیں جو ہے بغیر علم کے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں علم ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمیں علم ہی نہیں ہے تو بغیر علم کے جو ہے اللہ رب العالمین پر تہمت، اللہ رب العالمین پر جو ہے بہتان لگانا، الزام لگانا، جھوٹ باندھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنی زبان کو جو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کا مذاق اڑانا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اور رسولوں کو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کو جو ہے مجید کا جو ہے مذاق اڑانا۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے میرے محترم دوستو باتوں پر جو ہے اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ مذاق اڑانا گویا کہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق اڑانے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، حالانکہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا ہے، بیان نہیں کیا ہے، تو ہمیں اس چیز کو جو ہے بیان کر دیتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے گویا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے جو ہے اپنے بات کو، یہ حدیث اس طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اپنے زبان سے جو ہے اس طریقے سے کہنا میرے محترم دوستو اپنا ٹھکانہ جہنم باندھ لینا ہے۔ اور اسی طریقے سے زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے جب بھی کسی معاملات کے اندر جب سامنے والا جو ہے اپنے بات کو ہم پیش کرتے ہیں تو اس کو یقین نہیں آتا، تو یقین نہیں آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم قسم کھاؤ، تو لہٰذا وہ جو ہے اپنے سر کی قسم کھانے لگتا ہے اور گلے کی قسم کھانے لگتا ہے، ماں باپ کی قسم کھاتا ہے اور باپ کی قسم کھاتا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کی قسم کھاتا ہے اور اپنے بزرگوں کی، باپ داداؤں کی قسم کھاتا ہے، یعنی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ جیسے جس کو غیر اللہ کو مانتے ہیں ان کی جو ہے قسم کھاتا ہے۔ تو لہٰذا قسم جو ہے صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھانا چاہیے اگر ہم بات میں سچے ہیں۔ بات میں سچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا ہے۔ اگر جو ہے ہم بات میں سچے نہیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا لیے تو ہمارے لیے جو ہے 3 دن کا روزہ ہمیں رکھنا ہے، تو ہمارے لیے وہ کفارہ ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو یہ جو ہے قسم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کھانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اور اسی طریقے سے عمومی گفتگو میں جو ہے جھوٹ بولنا، جیسے انسان جو ہے بات کرتے کرتے جھوٹ بول لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اے لوگو تم جو ہے سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکی جو ہے جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جو ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچائی پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے سچا لکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ،
کہ تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور گناہ جو ہے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ آدمی ہمیشہ جو ہے جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور جھوٹوں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زبان سے ہمیں جو ہے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اور کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اسے منافق قرار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیات المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو لہٰذا جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا، یعنی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، اور جو ہے جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں کیا تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وشہادۃ الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا اپنی زبان سے ہمیں جو ہے سچی گواہی دینا ہے، ورنہ خاموش رہ جانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سکت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ جو ہے کامیاب ہو گیا۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، کسی بات کا علم اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ جو ہے سچی گواہی دیجئے، جھوٹی گواہی نہ دیجئے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، جھوٹی قسم کھا کر جو ہے کسی چیز کو خرید و فروخت کرنا اور احسان جتانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ ایک وہ آدمی جو ہے اپنی ازار کو ٹکنوں سے نیچے رکھنے والا، اپنے پینٹ یا ازار کو ہمیشہ جو ہے ٹکنوں سے نیچے رکھنے والا، اور دوسرا جو ہے جھوٹی قسم کھا کر جو ہے تجارت کرنے والا، اور اسی طریقے سے تیسرا آدمی جو ہے یعنی احسان، کوئی چیز جو کسی آدمی کو دے کر جو ہے احسان جتانے والا۔ تو لہٰذا 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بات کرتا ہے، نہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو لہٰذا جھوٹی قسم کھا کر جو ہے مال کو خرید و فروخت کرنا اور احسان جتانا یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، بہت سارے جو ہیں میرے محترم دوستو لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ قصے کہانیاں اور من گھڑت واقعات بتا کر جو ہے لوگوں کو ہنساتے ہیں، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی آدمی کا مذاق اڑانا، آج کل جو ہے پیچھے جو ہے آدمی مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے بھائی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 49 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم، اے ایمان والو تم کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی آدمی کا مذاق نہ اڑاؤ، قریب ہے کہ وہ تم میں سے بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ تم کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، قریب ہے کہ وہ عورت تم میں سے بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا بِأَنفُسِكُمْ، اور کسی کو جو ہے اپنے آپ پر، کسی کو جو ہے کسی نفس کو، کسی آدمی کو جو ہے الزام نہ لگاؤ۔
तोहमत ना लगाओ, उसके ऊपर जो है इल्जाम तराशी ना लगाओ। वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया किसी आदमी को बुरे अलक़ाब से ना पुकारो, बुरे लक़ब से ना पुकारो। जिस आदमी का नाम सही है उस आदमी का नाम जो है सही से लेकर जो है उस आदमी को पुकारो और बुरे नाम से ना पुकारो। तो लिहाजा मजाक उड़ाना ये ज़बान की आफतों में से एक आफत है। और इसी तरीके से गीबत करना, ज़बान से हम गीबत करते हैं। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, गीबत के बारे में आपने सुन चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला अला अखीही, क्या तुम में से कोई आदमी ये पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? गोया के पीठ पीछे बुराई बयान करना या अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा इकराम से फरमाते हैं अतदरून मल गीबा, क्या तुम जानते हो गीबत क्या चीज़ है? सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गीबत यह है कि तुम अपने भाई की पीठ पीछे बुराई बयान करे जबकि वो बुराई उसके अंदर मौजूद है, और जो है अगर उस भाई के अंदर बुराई मौजूद नहीं है तुमने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाया। तो लिहाजा ज़बान से जो है किसी इंसान की गीबत ना करे। और इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्तों चुगलखोरी नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन, चुगलखोर जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। और इसी तरीके से ज़बान से किसी को शब व सितम, ज़बान से गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई आदमी किसी के माँ बाप को गाली देता है तो गोया कि वो गाली उलट कर जो है उसी माँ बाप को लग जाएगी। जिस माँ बाप को, जिस इंसान को हम गाली देते हैं वो इंसान को गाली नहीं लगती, वो उलट कर जो है हमको गाली लग जाती है। और हम किसी इंसान के माँ बाप को गाली देते हैं तो उलट कर जो है हमारे माँ बाप को गाली लग जाती है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों अपने ज़बान से किसी को गाली नहीं देना चाहिए। और इसी तरीके से बहतान, इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ये चंद असबाब थे, मैंने जो है ज़बान के आफतों के बारे में बतलाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो है अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखने के अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अपनी ज़बान को सही से जो है इस्तेमाल करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें इस दुनिया के अंदर रखे कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जब हमें इस दुनिया से उठाए तो कलमा पढ़ते हुए उठा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।